عزیز دوستو السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 27 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بیماری کا شکار زمین کی اکلوتی بہن کا نام زہرہ سیارہ ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے ماحول سے باہر نہیں جا سکتا۔ اپنے خاندانی رشتوں میں سے 2 رشتہ دار زمین کے لیے بھی چن لیے، ایک بھائی یعنی چاند، دوسری بہن یعنی سیارہ زہرہ۔ یہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ سیارہ زہرہ کا قطر اور کمیت دونوں اتنے ہی ہیں جتنے زمین کے، لیکن زمین صحت مند اور توانا ہے، جبکہ اس کی بہن سیارہ زہرہ سبز مکانی اثر یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب زمین پر بھی اس بیماری کا حملہ ہو رہا ہے، جو محض زمین کے باسیوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جس کے نقصانات لامحدود ہیں۔ سیارہ زہرہ زمین کا قریب ترین اور سورج کا دوسرا قریب ترین سیارہ ہے۔ اس کی کثافت پانی کی کثافت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک فضا بردار سیارہ ہے، مگر اس کی فضا بہت زیادہ کثیف ہے۔ اس کا فضائی دباؤ زمین کے دباؤ سے 96 گنا زیادہ ہے۔ بہت سی گاڑی جیسے اس سیارہ کے ارد گرد ایک غلاف کی طرح لپٹی ہوئی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ کی زیادہ مقدار شامل ہے، جس میں 97% کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی ماندہ 3% میں نائٹروجن یعنی N2 شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیارہ زہرہ کا سطحی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ نے زہرہ کے درجہ حرارت کو تقریباً 900 یعنی 864 ڈگری فارنہائٹ تک بڑھایا ہوا ہے۔ دن کے وقت اس کی فضا کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 104 ڈگری فارنہائٹ ہے، اور رات کے وقت 170 ڈگری سینٹی گریڈ یا 274 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے۔ اس سیارے پر کوئی قابل ذکر مقناطیسی فیلڈ یعنی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے، اور نہ ہی پانی یا آبی بخارات اس پر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زہرہ پر کبھی پانی موجود تھا، مگر اس بارے میں ٹھوس شواہد نہیں مل سکے ہیں۔ یہ اپنے محور کے گرد بہت آہستہ آہستہ مگر زمین کی گردش کے مخالف سمت میں گردش کرتا ہے۔ زمین گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ یعنی اینٹی کلاک وائز پر گھومتی ہے، جبکہ زہرہ سیارہ کلاک وائز گھومتا ہے۔ سیارہ زہرہ سورج سے 10 کروڑ 75 لاکھ کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا زمین سے کم از کم فاصلہ تقریباً 4 کروڑ کلومیٹر ہے۔ سیارہ زہرہ کا ایک سال زمین کے 225 دنوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی سیارہ زہرہ زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 225 زمینی دن لیتا ہے۔ سیارہ زہرہ اپنے محور پر بھی گھومتا ہے، مگر زہرہ کا ایک دن زمین کے 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ زہرہ کا ایک مکمل سال زہرہ کے ایک دن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور ہر وقت اور ہر دور میں سورج کی گرمی زہرہ کا مقدر ہے۔ ایک تو اس کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بے حد زیادتی، اور اس پر ترہ امتیاز یہ کہ اس سیارہ پر ہر وقت دھوپ رہتی ہے۔ ایسے میں درجہ حرارت کا 900 ڈگری فارنہائٹ ہونا اچنبھے اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں آگ کے الاؤ نہیں دہک رہے، مگر پھر بھی سیارہ زہرہ قیامت کی گرمی میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ اس سیارہ کی فضا زیادہ کثیف ہونے کے باوجود سورج کی دھوپ اس کی سطح تک پہنچتی رہتی ہے۔ سیارہ زہرہ پر پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں، اور ان میں زمین پر موجود بلند ترین چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند پہاڑی چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ زہرہ کی سطح مرتفع بھی کافی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زہرہ پر پائے جانے والے گڑھے 500 ملین سالوں کے اندر اندر دوبارہ بنے ہیں۔ سیارہ زہرہ کا مدار چھوٹا ہے اور کسی حد تک زمین کی طرف جھکا ہوا یعنی انکلائن ہے۔ اپنے مدار کی اسی بناوٹ کی وجہ سے زہرہ بعض اوقات سورج اور زمین کے قریب سے گزرتا ہے۔ اس صورتحال میں زہرہ زمین اور سورج کے درمیان ایک لائن میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیارہ سورج کی سطح پر ایک دھبا کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس کا نظارہ زمین کے باسی بھی کر سکتے ہیں۔ معلومہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ نظارہ 1631 عیسوی میں انسان نے ٹیلیسکوپ کی ایجاد کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اس کے بعد زہرہ پھر زمین اور سورج کے درمیان 1882 عیسوی میں آیا اور اس وقت کے انسان نے یہ عجیب منظر پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہی منظر 8 جون 2004 عیسوی بروز منگل اس وقت کے انسان نے بھی دیکھا۔ انسان کی ذہنی بیداری میں اضافہ اور میڈیا کی فعالیت کی بدولت یہ منظر پاکستان میں بھی بحسن خوبی دیکھا گیا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق زہرہ کے زمین سے سورج کی سطح پر ایک دھبا کی شکل میں نظر آنے کی ابتدا صبح 10:20 پر ہوئی۔ یہ منظر تقریباً 6 گھنٹے تک مسلسل رہا۔ الیکٹرانک میڈیا نے اس منظر کو بار بار اپنی نشریات میں دکھایا، جبکہ عوام الناس نے ایکس رے فلم کی مدد سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ جگہ جگہ لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایکس رے فلم لیے کھڑے تھے۔ خاص طور پر یہ بات اہم ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی اس منظر کو معلومات نہ ہونے کے باوجود بڑی گہری دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ اس کا مطلب ذہنی بیداری میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ چشم فلک نے یہ منظر بارہا دیکھا ہوگا جو انسان کبھی کبھی دیکھ پاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ منظر 2012 میں پھر نظر آیا اور اس کے بعد 2117 عیسوی میں زہرہ اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود پھر زمین اور سورج کے ساتھ ایک لائن میں نظر آئے گا۔ سیارہ زہرہ کا زمین اور سورج کے درمیان ایک لائن میں آنا تیسرا کائناتی واقعہ ہے۔ پہلا کائناتی واقعہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا، دوسرا کائناتی واقعہ سیارہ مریخ کا 60,000 سال کے بعد 27 اور 28 اگست 2003 عیسوی کو زمین کے قریب ترین مقام پر آنا ہے۔ یہ قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ان نشانیوں پر غور کرو۔ یہ وہ نشانیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو بے دلیل تسلیم کرنا ہی اصل ایمان کی دلیل ہے۔ انسان کی تسلی و تشفی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں قائم کی ہیں تاکہ وہ اپنے یقین پر پختگی کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان جب بھی ایسے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ضرور کرتا ہے۔ سیارہ عطارد کی طرح سیارہ زہرہ بھی توہماتی مذاہب کا حصہ ہے۔ ہندو مت میں زہرہ کو حسن و عشق کی دیوی کہا جاتا ہے اور عشق و محبت میں مبتلا ہندو لوگ اس سیارہ کو عشق و محبت پر گہرے اثرات ڈالنے والا سیارہ تصور کرتے ہیں۔ افریقہ کے لوگ اس سیارہ کو نندی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ نندی نامی عورت ان کے طاقتور بادشاہ شاتا کی ملکہ ماں ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ملکہ کا خطاب رکھتی ہے۔ افریقیوں کے عقیدہ کے مطابق بھی اس کا کام بارش برسانا ہے۔ افریقہ کے لوگ جادوگری میں بھی اس سیارہ کو اہم ترین سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، قسط نمبر 27 یہاں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی اقساط لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔